لیمپ فیلوشپ انٹرنیشنل کی طرف سے اور لیمپ ٹی وی آفیشیل کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے بہن بھائیوں، ہماری یہ مبارک حالی ہے کہ عید تجسم المسیح یا عید ولادت المسیح کے تعلق سے آج کچھ اہم نکات پہ بات کی جائے گی۔ ہم سیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ کرسمس کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے منانا ہے یا اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ مختلف اقساط میں ایپیسوڈز میں آپ تک پہنچے گا اور آپ کے علم میں، آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد۔ ایک دوسری ہمارے لیے بابرکت بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان خداوند کے خادم پروفیسر ڈاکٹر الیگزینڈر ایلون سشیل ہمارے درمیان ہیں، اور وہ پاک روح کی تحریک سے خدا کے کلام میں سے کچھ گہری باتیں، کچھ گہرے نکات ہیں جن کو وہ کھولیں گے تاکہ ہم کرسمس کی گہرائی کو جان سکیں۔ سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تمر کی زندگی پہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک عورت کا ذکر ہے، راہب فاشا کا، جو یرو کی دیوار پہ جس نے اپنا گھر بنایا۔ اور یہ بھی جو کردار ہے، جب میں نے بھی اس کو کئی بار پڑھا پچھلے سالوں میں، تو کئی سوال اٹھتے تھے کہ ایک ایسی عورت جو معاشرے کی رد کی ہوئی ہے، بد کردار ہے، کسبی ہے، اور یہ اتنا بڑا جو لنک ہے، شجر نسب نامہ ہے، اس میں خدا نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا۔ تو سر، آپ روشنی ڈالیں ذرا اس پہ، راہب فاشا کی زندگی پہ، کہ یہ کیسے اس میں آگئی متی کا نسب نامہ ہے۔ پہلے تو پاسٹر صاحب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کو ایمانداروں کے لسٹ میں شامل کیا گیا، بہت بڑے بڑے ایمانداروں، اور یہ بہت بڑی بلیور بن گئی تھی۔ 124 کی یہ ہے کہ نمبر 1، خدا کا فضل جو ہے اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ جو ہے وہ اس سے بڑا نہیں ہے۔ خدا کی نجات کا انتظام، خدا کے رحم کا انتظام اتنا بڑا ہے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے۔ اس نے ایک سسٹم دیا ہے، اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھنا کہ دنیا میں بڑا سا بڑا گناہ گار بھی نجات پا سکتا ہے۔ تو کیا آپ کو بھول گیا کہ یسوع مسیح نے کیا کیا تھا پاسٹر صاحب؟ کہ یسوع مسیح نے وہ جو بدکار عورت تھی جو اوپر سے پکڑی گئی تھی، تو اس کو کیا کہا تھا؟ سارے اس کو پتھراؤ کرنا شریعت کے مطابق چاہتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے، میں اکیلا تجھے پتھراؤ کر سکتا ہوں۔ تو باتیں کرتے وقت ہمیں ڈر نہیں لگتا جب ہم عورتیں یا آدمیوں پہ پتھر اٹھاتے ہیں؟ تو اصل میں یہ انڈائریکٹلی ہم میٹھی زبان میں بھی پتھر اٹھاتے ہیں کہ دیکھو فحشا کو بیچ میں لسٹ میں لفظوں کے پتھر مارتے ہیں۔ لفظوں کے، تو آپ نے بھی بولا کتنی بری عورتوں نے کہ یہ انہیں، تو یہی تو خدا کا رحم اور فضل۔ لیکن اس رحم اور فضل کی آج میں بات بتا دوں کہ اس نے 2 باتوں کی وجہ سے وہ جیت گئی۔ نمبر 1، بے شک وہ ایک غیر قوم تھی، اور جب اس نے یہوہ خدا کے کاموں کا ذکر سنا، اور وہ بڑا روب اور دبدبا جو روح القدس کی وجہ سے اور خدا کی اس بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے ان قوموں پر آ گیا تھا، یہ بائبل کہتی ہے۔ تو وہ عورت نے جب سنا تو سارا شہر پریشان ہے۔ تو وہ تو بدکار عورت تھی، فحشا عورت تھی، لیکن جب یہ گئے ہیں اس کے پاس تو اس نے ایک دم سمجھا ہوگا کہ یہ بھی تو کوئی 2 مرد ہیں، پتہ نہیں اتنا بڑا شہر ہے، کون کون مرد میرے پاس آتے ہیں۔ تو وہ جب اس نے ان سے اندر گئے ہیں تو وہ خدا کے لوگ تھے، خدا کے مقدسین تھے اور خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور وہ ایسے نہیں بھیج دیے گئے تھے۔ یاد رکھنا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور جب وہ وہاں چھپنے کے لیے گئے تو ان کو رہنمائی ملی کہ اور کہیں ہم چھپے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو راہب کے پاس تو لوگ جاتے رہتے ہیں، تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بدکاری کے لیے نہیں گئے۔ تو خدا کے لوگوں کو جب لوگوں کو بچانے کے لیے جانا ہوتا ہے، گناہ گاروں کے پاس، بدکاروں، آج بہت سے خادم اور خادمہ، سوری فار دیٹ، میں یہاں نیگیٹو نہیں کسی کے لیے، مجھے کسی کا نہیں پتا، لیکن مجھے اوور آل پتا دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور بہت واقعات آپ کو یوٹیوب پہ درج سے مل جائے گا، پریکٹیکل لائف میں مل جائے گا کہ خدا کے خادم ہو کر، خدا کے بندے ہو کر یتیموں اور بیواؤں کی جب قدر نہیں کرتے، میں جانتا ہوں، یا وہ ایسے لوگوں کے جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، یا عورتیں جو سفر کرتی ہیں اپنے آدمی کی وجہ سے، وہ ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں سیکس کی وجہ سے، تو یہ لوگ اس پرپس سے نہیں گئے، خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جا پروسٹیٹیوٹ کے پاس گئے، میں نے ایسی کتاب بھی پڑھی ہے کہ ہالینڈ میں وہ لوگ پروسٹیٹیوشن میں ننگی شیشوں میں لگائی ہوتی تھی، وہاں جا کے پریچ کرتے تو ان کو بچاتے تھے۔
اور ان میں سے بہت سی عورتیں بچ گئی, نجات پا لی, پاک پا لی, خدا کی بندیاں بن کے اس ساری گندگی سے باہر نکلا. تو یہی تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے. خداوند بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے بھی آیا ہے, ایک ایک گناہ گار کے لیے آیا ہے. تو فحش شراب ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سوال چھوڑ کے ایک نمونہ بن گئی ہے. کیا نمونہ بنی ہے؟ نمبر 1, جب آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, معجزے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب کا روح دبدبا ہے, تو ان کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا. دوسرا پریچرز پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہاں کہ رات بھی گزار لیں گے تو بھی گزارا کر لیں گے. آج کل بہت سے لوگ یہ گورا جو ہے نا, گورا ایم سوری, یہ مجھے گورا ان کو کہنا پڑ رہا ہے جو ماڈرن ہے, چاہے وہ کالے ہوں, گورے ہوں, چپٹے ہوں, کس طرح مرضی ہوں, پیلے ہوں, چاہے سمجھے. میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑا وہ ماڈرن سمجھتے ہیں. وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں جی بیوی کے بغیر یا اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتے, جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, خدا سے دور ہو رہے ہیں. ایون خادم یہی کہتے ہیں کہ میں تو رہ نہیں سکتا. یہ کیسے نہیں رہ سکتا؟ کلام آپ پڑھیں, پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے, شادی کے بعد بھی, شادی کے بعد. یہ تو نہیں مطلب وہی پاکیزگی کی حالت میں ہم ان کو اپنی بیوی کا صبر کرنا چاہیے کسی وجہ سے دور ہے. میں نے بڑے بڑے اچھے خدا کے لوگ بھی دیکھے, عام ایماندار تھے, ان کی بیویاں 7 سال سعودیہ میں باہر مڈل ایسٹ میں کام کرتی تھی, سال بعد آتی تھی, دے ور ہیپی, انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں. لیکن میں نے بہت سے خادموں کو دیکھا کہ وہ ایک اچھی بیوی رکھتے ہوئے بھی گناہ میں گئے, تو وہ نہیں گرے, پہلا سبق کیا ہے. یہ جب گئے ہیں انہوں نے اس کو پریچ کیا ہے, اس نے کہا بڑا ڈر رہے ہیں, مجھے پتہ لگ گیا تمہارا خدا بڑا زبردست ہے, تمہارے خدا سے میں بھی ڈرتی ہوں, تو مجھے پتا ہم نے تباہ ہو جانا ہے, تو کوئی میرے پہ رحم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کو بتایا ہوگا, ہاں تیرے پہ رحم ہو سکتا ہے. اس نے اپنے یہوہ خدا کے متعلق بتایا. ہمارے خادموں کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم ان کے مسئلے حل کرنے جو ہم ان کو اپنے زندہ خدا کے متعلق رحم کرنے والے, معاف کرنے والے, قبول کرنے والے. انہوں نے اس کو بتایا کہ اگر تو ایمان لے آئے گی, پہلے وہ ایمان لائی ہے تو پھر ان کو بچایا. اگر وہ ایماندار نہ ہوتی تو پکڑاتی, پیسے لیتی بادشاہ سے, دوسرے لوگوں سے, تو پیسے دو تھانوں میں جسوس بنا دوں. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے بہت بڑا اپنی جان کا رسک لیا ہے, توبہ کی ہے, خدا ان کو قبول کیا ہے اور ایمان لے آئی ہے. اور وہ کہتی ہے جو مرضی ہو جائے, میں اپنی جان بھی قربان ہو جائے کہ ہو جائے, چھپا دیتی ہے. وہ بہت بڑا رسک ہے, اگر وہ پکڑی جاتی تو اس کو مار دینا تھا, تو بھی اس کے ساتھ مچی ہوئی. پھر اس نے یہ کام نہیں کیا, پھر اس نے اپنے خاندان کو بعد میں پریچ کیا. وہ تو بہت بڑی پریچر تھی. وہاں فاشا کریے, لفظ بولا فاشا وہ پرانی تھی, اب وہ فاشا نہیں. ہمیں جو لوگ نجات پا جاتے ہیں جتنے مرضی برے ہوں, ہم انہیں کو لے کے بیٹھے ہیں. تو قاتل ہے جی, دا پیو بھی قاتل تھی, تیری ماں بھی ہے جی, دا پرا بھی ہے جی, ایسے فلانا بھی ہے. وائی وی آر ڈوئنگ دس؟ وی شوڈ لرن فرام دس. ایسے نہیں لکھ دیا گیا. آپ کو کیا پتا, خدا بدترین لوگوں کو پکڑتا ہے اور بہترین لوگ بنا دیتا ہے. اور یہ خدا کا فضل ہے, ہاللیلویہ. یہ یہوہ خدا کا شروع سے فضل ہے, کیونکہ وہ قربانیوں کو قبول کرتی ہے. پھر اس لیے ان کو باہر رکھا تھا, پہلے قربانیاں چڑھا کے ان کو پاک کر کے پھر اندر لے کے آیا. بچا لیا تھا ان کو, تاکہ جادو تویز گندگی گناہ سب اس نے چھوڑ دی. اس نے یہوہ خدا پہ مان لیا اور اس کی خاطر اس نے پریکٹیکل کیا ہے. پہلا پریکٹیکل کیا ہے مسیح کو, یعنی خدا کو قبول کیا, یہوہ خدا. دوسرا اس نے کیا کیا ہے کہ اس کے لیے ایکشن کیا ہے, ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے. اس نے پریکٹیکل کیا, وہاں بھی ذکر ہے اس کا, اپنے کام اس نے کیا, ایمان کو پریکٹیکل دکھایا کہ میں اب تمہارے خدا کو مانتی ہوں, میں تمہیں بچاؤں گی, مر جاؤں گی تمہارے ساتھ نہیں کوئی بات نہیں. اس نے ان کو بچایا. پھر اس نے ان کو بچا کے پھر اس نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو انہوں نے پھر وعدہ کر دیا. تو صرف ایک تمہیں کرنی ہے کہ چل لال ڈوری. لال ڈوری کہتی ہے, لال ڈوری کیوں؟ لال دوسری ڈوری کیوں کسی کلر کی, لال ریڈ یسو کے لوگوں کا نشان سمبول ہے. یسو کا لفظ ہے کہ خون بہانا پڑتا ہے, برے کے خون سے ہم تو قربانیاں دیتے ہیں اور ہم اس زندہ برے کے خدا کے برے کا انتظار کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں. تو بھی بچ جائے. دیکھو خدا نے اسے بچایا ہے, بندوں نے نہیں بچایا, ورنہ تو وہ دیوار خدا بچاتا تو اس کی دیوار اس کی دیواری کرا دیتا. وہ صرف خود نہیں بچی, اس نے پورا خاندان بچا لیا. یار ہم نے کئی گناہ گار ہم نے بڑے بڑے دیکھے, خود بچتے ہیں وہ, تو اس کو پورا گھرانہ نجات پا جاتا ہے. تو یہ جو بڑے مذہبی اور اچھی اور یہ شوشا بڑی ہوتی ہے, تو ان کو نجات کا پتہ ہی نہیں, نہ خود بچتے ہیں نہ دوسرے. یہ خود بچ گئے تو بچے نہیں بچائے, بیوی نہیں بچائی, بیوی بچ گئی تو باقی نہیں بچے. اس سے گریٹ لیسن فار اس کہ خدا نے رحم کا ذکر کیوں کیا, اس کا تیسرا بنا قرآن ہسٹری میں بھی کیا, پھر یہاں بھی کیا, پھر یعقوب بھی بولتا ہے, وہاں بھی ذکر کرتا ہے. پھر کیوں وہ راہ بادشاہ کا ذکر کرنا, اس عورت کا ذکر کرنا بے عزتی نہیں ہے نہ سنا میں لکھنا ہوتا. ایک بہت بڑا نمونہ چھوڑ کے, یہ بہت بڑا جلالی کام. اچھا دیکھو خدا یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ خدا جب توبہ کر لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. مجھے خدا کی خادمہ نے ایک دفعہ بتایا سسٹر ایلس کلام دے رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی جگہ گئی تو جب وہ شادی میں کسی کے گئی تو باہر بکریاں بولیاں تھیں کشمیر کی طرف تو ڈھیر ساری بکریاں کو کالی کسی کسی کلر کی براؤن کو کسی سفید کو اس طرح کی ڈھیر سی بکریاں. وہی مجھے کو امیر تھے انہوں نے شادی پہ کھانا پکانا. شادی تھوڑی دیر بعد میں 2 گھنٹے بعد گھر سے باہر جاتا ہوں میں نے دیکھا کہ وہ ساری بکریاں جو لٹکائی ہوئی کھالے اتری ان کی کھالے اتار کے ٹانگی ہوئی تھی سارے. تو میں ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے ان میں سے وہ کون سی وہ کون سی وہ کون سی. اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم خدا کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پہ جیسے بھائی ارنسٹ مان کے کہ بہت وہ ہو جاتا ہے. پہلا گیت اس کا تھا مجھے اپنے رنگ دے کوئی رنگ تو ہوگا میرے جینے. جب ہمیں یسوع کا رنگ مل جاتا ہے پھر ہمیں ایسے لوگوں کو درا نہیں ہم تو چھوڑ دیں ہو یہ جی بڑی بندے لڑ دی سے تو بھج کے یسوع فلانا وہ چھوڑ دیں. جب زندہ خدا ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں اپنے بیٹے بیٹیوں میں شامل کر کے ہمارے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں. ہمارا کفارہ ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے اوپر بھی جیسے ہم سمجھتے ہیں تو دوسروں کو بھی پار ہو جاتا ہے. بالکل ہالےلویا. تو یہ ہے فاشا کا سبق یہ ہے راہ فاشا کا. اور پھر یسوع نے اس کو فضل دے دیا خدا نے کہ یسوع اس کی نسل نامی سے ٹھیک ہے. اور کہاں غیر قوم کہاں خدا کے ساتھ تعلق نہیں کو مکاشفہ نہ قربانی نہ ان چیزوں کا پتہ نہ یہ مکاشفہ نہ شریعت نہ کچھ نہیں. لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے گھس گئی اور یہ اس کا بہت بڑا سر. اس کا مطلب کہ ہمیں لوگوں کے لیے جج نہیں بننا چاہیے. جج خدا بننا چاہیے. جج خدا ہے اور اس کے رحم کو اس میں ڈھونڈنا چاہیے. جو خداوند اپنے گناہ گار لوگوں پر کر دیتا ہے ان کو بڑے بڑے کرنا. اس کا کہتا ہے جتنے یسوع مسیح جن پر جاتے ہیں میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. پترس کا کہتا ہے وہ کہتا ہے یسوع چلا جا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. تو گناہ گاروں کو تو پکڑتا ہے. یہی تو یسوع کی شان ہے. ہمارا خدا یہوہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے روح القدس کی قدرت سے کیا کرتا ہے خدا باپ کہ وہ سینر کو پکڑتا ہے اور سینٹ بنا دیتا ہے. اور یہ سینر سے سینٹ بن گیا تو پھر ہمیں اس کا کیا اعتراض ہے ذکر کرنے کا. یہودیوں کو آگا میں تو نہیں. جب یہاں نام آ گیا تو پھر تو اعتراض ختم ہو. اور یہودی بھی جن کو مانتے ہیں وہ سارے اسی کی نسل سے آ گیا. کیا داؤد اس کی نسل سے آتا ہے. سارے آگے سے بڑے بڑے سارے جن کا ذکر کرتے ہیں سارے اس کی نسل سے آتے ہیں. اور پھر ہم پہ خدا یسوع مسیح زہرا تو اس کا جو باپ سمجھا جاتا ہے وہ اس کی نسل سے وہ بھی یہودیوں سے تاکہ دنیا کی خدا ہمارا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب روح القدس ہم پر یہ مکاشفے کھولتا ہے. خدا کبھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم نے کبھی راہ فاشا کی زندگی پر اتنا غور نہیں کیا تھا کہ وہ کتنی بڑی ایماندار تھی جس کی تعریف خدا تو نے کی ہے تیرے بندوں نے کی ہے تیرے کلام میں کی گئی ہے جس کو تو نے بچایا بلکہ اتنا بڑا معجزہ کیا کہ خدا جب وہ ایمان لے آئی تو یریحو کی دیوار جہاں وہ اس کا گھر تھی وہ حصہ نہیں گرا. وہ خود بھی نجات پا گئی اور اس نے اپنا پورا گھرانہ کنبہ بچا لیا ان کو اپنے گھر بنا لیا. اور وہ دیوار کا حصہ ہی نہیں گرا. اس لاڈ لوری جو تیرے لہو کا تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے خون کی خدا مجھے ایک طرح کی سمبل تھا اس کی وجہ سے تو نے اس کو بھی بچا لیا کیونکہ وہ ایمان لائی اس نے ایکشن کیا اس نے تجھے قبول کیا ہے اور تیرے سسٹم کو قبول کیا اور تو نے اپنے بیٹے کے خون سے بچا لیا. آج بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں خدا ان پر رحم کر دے چاہے وہ غیر قوم ہیں چاہے وہ برے ہیں چاہے وہ بدکار ہیں چاہے وہ بندھے ہوئے ہیں تو ان کو معاف کر سکتا ہے. آئیے اپنے اپنے گناہ سے توبہ کیجیے کہ یہ خدا میں گناہ گار ہوں اپنے لو سے مجھے دھو ڈال اور میں آج اپنی زندگی تجھے دیتا مجھے بھی راہ فاشا کی طرح اگر زندگی آپ کی ہو سکتا یہ بدکاری نفسانی نہ ہو لیکن اور طرح کی بدکاریاں قتل ہو اور طرح طرح کے ہوتا سب کو معاف کرتا جاتا ہے. اپنے گناہ سے توبہ کیجیے. خدا ہم تو آپ کو نجات دینا چاہتے ہیں سب توبہ کر لیجیے. خدا آپ کو معاف کر دے گا. ہالےلویا. خدا ہم ایمان رکھتے ہیں آج تیرا پاک لہو ان تمام زندگیوں پر آئے. آج کی زندگی سے سب سے پہلے گناہ جائے بدی جائے شرار جائے اور تیرے بیٹے یسوع کے لہو کے سبب سے یہ پاک ٹھہرا دیے جائے اور تیرا پاک روح ان پر نازل ہو اور ان کو نئی پیدائش دے کر روح سے بھر کر تیرے پاک روح سے خدا یہ تیرے خاتم اور خاتمہ تیرے دعا بن جائے. تیرا شکر ہو. اور یسوع کے نام میں ہم حکم دیتے ہیں ابلیس کو یا ان کی طاقتوں کو جنہوں نے باندھا رکھا جنہوں نے ان گندی آتموں میں ان کو ڈالا قاتل بنایا بدکار بنایا اور طرح بت پرست بنایا اور کچھ نہ ہم تجھے حکم دیتے ہیں چھوڑ دیں بدکار اور اے شیطان نکل جائے ان کی زندگی میں سے. آئے ہر طرح کی بدرو ہو گندی نپاک روح نکل جائے ان کی زندگی میں. ہر طرح کا جادو کبھی جاتا ہے تاکہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں اور خدا کی بیٹے بیٹیاں بن کر خدمت کر سکیں. ہالےلویا ہالےلویا. ہر طرح کی بیماریاں کمزوریاں ان کو چھوڑ
اگر شیطان تو اس کا منبع ہے یا نیچرل سسٹم اس کا منبع، کم آؤٹ ان دا نیم آف جیسس، چھوڑ دے لوگوں کو۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہے خداوند آج کی ساری برکتوں کے لیے، تیرے کلام کے لیے، نئی انکرجمنٹ کے لیے، کہ اگر تو برے سے برے کو لے کر خدا اپنے بڑے بڑے خادم اور خادمہ بنا سکتے، ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، تو ہم سب کے وسیلے سے بھی کرے اور کرتا رہتا ہے، اس کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں۔ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے ہیں، اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین 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 آمین۔ سو ہماری بہت سی ہماری بہنیں بیٹیاں خدا کے لوگ جو سن رہے ہیں، آج کا یہ پیغام جو خداوند کے خادم نے راہب فاشا کی زندگی سے انہوں نے ہمیں سکھایا، سو راہب فاشا کی لیے خدا کی معافی، خدا کی مہربانی، اس کے پیار کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سو آپ بھی اپنی زندگی خداوند کو دے کے خداوند کے کلام کو سنیں، اس پہ دھیان کریں، غور کریں، اور خداوند کے پاس ہیں اس کی معافی اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ خداوند آپ سب دیکھنے والوں کو برکت دے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت سی اور نئی باتیں سکھائی ہیں، اور آگے بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ ہمیں سکھائیں گے سر۔ Thank you very much, Pastor ji. God bless you. God be with you and use you more and more for His glory. God bless you. آمین۔